میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ہم سب دنیا بھر میں متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور چین اور اٹلی سمیت ساری دنیا کے ممالک میں کرونا وائرس کی جو ہزاروں شہری نشانہ بنے ہیں، اس پر ہم سب کے دل غمگین اور رنجیدہ ہیں۔ ہزاروں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس نے وہاں پر بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ بھی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ بعض جگہوں پر ڈاکٹرز نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مریضوں کی خدمت کی اور اپنی جان سے ہار گئے۔ یہ عظیم مثالیں یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا اس آفت سے جلد از جلد باہر نکل آئے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی اس وائرس نے شدید حملہ کیا ہے، اور جو لوگ اس کی زد میں آ کے پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم سب ان کے خاندانوں کے ساتھ غم گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لاوقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج جو لیٹسٹ جو فگر آئی ہے، 890 کے قریب پاکستان بھر میں اب کرونا کے کنفرمڈ پیشنٹ سامنے آئے ہیں، اور اب ابھی تازہ خبر ملی ہے کہ ایک جیل میں بھی ایک کرونا کا مریض پایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ حکومت وقت جیلوں کے اندر ٹیسٹ کروانے اور جو پریونٹیو میجرز لینے میں فی الفور اقدامات اٹھائے گی۔ آج یہ جو صورتحال ہے، اس میں اور جو قومی سلامتی کی جو تقاضے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا، اور ہم سب اس معاملے میں اپنی جو ملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ تمام سیاسی اکابرین، ملک کے تمام طبقوں نے بڑے شدت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ تعطل کا شکار ہوا۔ بہرکیف دیر آئے درست آئے، پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن اور فوج کی امداد طلب کر کے اس معاملے کو طے کیا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں اور اس موقع کو کنورٹ کر کے ایک قوم بن جائیں، یعنی جینوئن طریقے سے ہم اس چیلنج کو قبول کریں، ذاتی ذاتی پسند ناپسند سے اوپر ابھریں اور ایک قوم کی طرح ہم متحد ہو جائیں اور آگے بڑھیں اور اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم تمام تر نامساعد مشکلات کے باوجود ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور اس کا مقابلہ کریں گے،
اور انشاءاللہ ہم اس سے باہر نکل کے آئیں گے۔ سیاسی آمیزش کے بغیر ہمیں صاف بات کرنی ہوگی، جہاں حکومت کے اچھے اقدامات ہیں وہاں ہمیں اس کی تعریف کرنی ہوگی بھرپور، اور جہاں پر کمزوریاں ہیں اس کو مثبت انداز میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، وگرنہ I think I'll be failing in my duty and unfair to you and unfair to myself۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس معاملے کو اب حل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابھی کوئی بیماری کی ابھی کوئی دوائی یا ویکسین سامنے نہیں آئی۔ ایک ہی اس کا علاج ہے پریونٹیو، احتیاط، احتیاط اور احتیاط۔ لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں اس کے اوپر ممکنہ حد تک اس کے اوپر بھرپور ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میں اپنے پاکستان بھر میں اپنے ساتھیوں، پارٹی کے ورکرز کو کہوں گا کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ضلعوں میں ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور جو بھی ہدایت دی جائیں اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، اور علاقوں کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو اس کی بھرپور ترغیب دیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج وزیر اعظم پاکستان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فی الفور مشترکہ کونسل کا اجلاس طلب کریں، کونسل آف کامن انٹرسٹ، اور چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بھرپور شراکت داری کریں، اشتراک عمل کو اس کو آگومنٹ کریں، خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، اور نیشنل ٹاسک فورس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کی نمائندگی دیں۔ جس طرح 2016 کے جو اے پی سی کا اندوناک واقعہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھے کیا تھا، اور پھر وہ یکجہتی کی ایک آواز پوری دنیا نے سنی۔ میری گزارش یہ ہے کہ وہ آلات اور وہ انسٹرومنٹس جس کی یہاں پر کمی ہے اس کو فی الفور ان کو منگوایا جائے۔ مثال کے طور پر اضافی وینٹیلیٹرز، یہ آج وقت کی پکار ہے۔ ہمارے جو اس وقت جہاز کھڑے ہیں ان کو باہر ان ممالک میں بھجوایا جائے جہاں ہمیں یہ آلات مل سکتے ہیں، اور ان کو ایئر فریٹ کیا جائے تاکہ ہسپتالوں میں ان کی فوراً آپریشن شروع کی جائے۔ میں ایک حقیر کنٹریبیوشن اپنی پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل کی طرف سے 10,000 پروٹیکٹیو کٹس جو کہ ڈریپ نے ڈیزائن اپروو کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹرز کی ایسوسیشن کے ان کے حوالے جلد کر دیں گے انشاءاللہ۔ عام ہسپتالوں میں کوارنٹین جو سینٹرز بنائے گئے ہیں، خدا را ان کو فوراً شفٹ کر کے علیحدہ سینٹرز بنایا جائے، وگرنہ خدا نخواستہ کہیں کوئی نیا حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آج حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک مائی باپ بن کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور آگے بڑھ کر، کیونکہ خدا کرے کہ اس طرح کی مصیبت رہتی دنیا تک دوبارہ نہ آئے، لیکن اگر آج آ گئی ہے تو یہ وسائل جہاں سے بھی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ ان غریب، ان نیڈی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے قدموں میں نچھاور کرے۔ کہ اگر 3 سے 4% سود آپ کم کر دیں گے تو اس کا فوری اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ 1 سال میں حکومت کو ڈیٹ سروسنگ میں تقریباً 80 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اب یہ بچت اگر آئی ایم ایف کہے کہ جناب یہ بچت آپ ادھر استعمال نہیں کر سکتے تو آئی ایم ایف کو ہم خدا حافظ کہیں۔ اس پر قوم کا مسئلہ ہے، ایک بچے کی، ایک ماں کی جان بچانے کا مسئلہ ہے، بیٹی کی، باپ کی، بھائیوں کی جانیں بچانے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بچت آپ 80 ارب روپے کی لے کر آپ ان تمام کاموں کے اوپر صرف کریں، چاہے وہ فری آپ کا اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا کرونا وائرس کا، آپ کے آلات آپ نے خریدنے، آپ نے خوراک مہیا کرنی ہے، آپ نے میڈیسن مہیا کرنی ہے، آپ نے لاجسٹک کے لیے لگانا ہے، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے۔ آپ نے اپنا ایک آزاد کشمیر میں، آپ نے گلگت بلتستان میں جہاں پر 72
یا اب اس کو سامنے آ چکے ہیں پیشنٹس، اور وہاں پر دور دراز علاقوں میں بڑی ان کو دقت ہے، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. تو اگر ہم نے یہ سارا یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس وقت بڑا دل کرنا ہوگا اور ہمیں یہ کام فل فور کرنا ہوگا. اگلا سٹیپ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پھر آپ کا جو چھوٹا تاجر ہے، آپ کا چھوٹا کاروبار ہے، آپ کا جو بزنس، دیکھیے دنیا نے ٹریلینز آف ڈالرز پھینک دیے اپنی اکانومی کو ٹھیک رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے. ریسیشن تو آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوا چاہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز پھینک دیے ہیں دنیا کی اکانومیز نے. ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں درست، لیکن جو وسائل ہیں ان کو ہم نکال کر ایک ایک پائی اس وقت اس وائرس کو شکست فاش دینے کے لیے ہم اس وقت عوام کے قدموں میں نچھاور کریں. اور میں آپ پر دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کو دین اور دنیا دونوں ملیں گے. اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں نے اپنا مشورہ کیا ٹیلی فون کے اوپر اور حالات سے آگاہی کی، اور اس مشورے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اے پی سی کریں اور مثبت انداز میں حکومت کو مشورے دیں، حکومت کے جو اچھے کام ہیں ان کو ایکنالج کریں، اپریشیٹ کریں، اور جہاں پر کمزوری ہے اس کو مثبت انداز میں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ اس کی کریکشن ہو اور معاملات کو ہم آگے لے کے چل سکیں. میں نے کل اپنی پارٹی کا قومی اسمبلی کے ارکان، پنجاب اسمبلی کے ارکان، اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز، پارٹی کے جو عہدیداران، ان سب کو میں نے کل ویڈیو کانفرنس پہ میں نے میٹنگ بلائی ہے، اور ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو بھی ہدایات دی گئی ہیں آپ کے علاقوں میں اس کے اندر رہ کر آپ نے اس وقت اس لمحے کو آپ نے بھرپور طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ ریچ آؤٹ کریں ہدایات کی جو فریم ورک اس کے اندر دکھی انسانیت کے لیے، جہاں پر کسی کو دوائیاں چاہیے آپ بھرپور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں، رفائی کاموں میں حصہ لیں، جو اچھی رفائی جو تنظیمیں ہیں ان کو موٹیویٹ کریں ان کنجنکشن ایبسلیوٹلی ان ہارمنی ود دی ایڈمنسٹریشن آف دی ایریا، تاکہ پوری قوم ایک یکجاں دو قالب کی طرح سامنے نظر آئے اور کوئی اس میں تفریق نظر نہ آئے. اسی طریقے سے میں ان کو یہ بھی کل اپنی پارٹی کو کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں جو بھی ہم بغیر ڈرم بیٹنگ جو بھی ہم کار خیر کے لیے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو حالات کی سنگینی کا اچھی طرح ادراک ہے. انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم اس بحران سے ہم انشاءاللہ ضرور کامیابی سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم کے اندر جرت کی کمی نہیں، بہادری کی کمی نہیں، شجاعت کی کمی نہیں اور کمال کی کمی نہیں. ماضی میں بھی بڑے بڑے طوفانوں، بڑے بڑے زلزلوں میں آپ نے مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیک نیتی اور محنت کو اور قربانیوں کو اور اظہار کے بدلے آپ کو کامیابی عطا کی. اس وائرس سے بھی انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے اور کامیابی سے باہر نکلیں گے. اس کے لیے میں اس موقع پر پوری قوم سے اپیل کروں گا، مخیر حضرات سے خصوصی طور پر درد دل حضرات کے ساتھ ان کو، کہ آپ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں، اور سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں. یہ ایک امتحان ہے، مگر انشاءاللہ اس امتحان میں اگر ہم ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہم جائیں گے تو اس بھٹی میں سے کندن کی طرح نکل کر دنیا کے سامنے ایک بڑی مضبوط اور مثالی قوم بن کر نکلیں گے. مشکل اور آسائش اس گھڑی میں فروئی سیاسی مفادات، ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا. اس مشکل وقت میں قوم اور ملک کی خاطر ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اگر اقبال کے اس عظیم فلسفے کو، اس سب موتیوں کو اگر ہم یقیناً اس کو ہم ایبزارب کر لیں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو شکست دیں گے اور پاکستان
عظیم بنے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔